الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، بہت ادب کے ساتھ اور بہت دھیان کے ساتھ بات کو سنیں۔ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سننے والوں میں جتنی طلب ہوگی اللہ کہنے والے کے دلوں میں اتنی بات کو اتاریں گے۔ اس لیے بہت طلب کے ساتھ بیٹھیں، ہمارا آخری وقت چل رہا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں ایسی باتیں سننے ملے گی نہیں ملے گی۔ اس لیے بہت دھیان کے ساتھ تمام بہنیں اپنے کام کاج کو فی الوقت چھوڑ دیں اور بالکل متوجہ ہو جائیں، سروں کو ڈھانک لیں، ادب سے بیٹھیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ تھوڑی دیر بات ہوگی، زیادہ بات نہیں ہوگی، لیکن بہت اہم بات آپ کے سامنے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ من ہی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نکالا بھی اور ہمارے 3 دن اللہ نے بہت اچھے طریقے سے عافیت کے ساتھ پورا کر دیے۔ دعا فرمائے جن بہنوں نے آپ کو ساتھ دیا، جن بہنوں نے آپ کو اپنے مکانوں میں ٹھہرایا، جن بہنوں نے آپ کے ساتھ سیکھنا سکھانا کیا، اپنے گھر کے تقاضوں کو چھوڑ کر صبح سے شام تک آپ کے ساتھ رہی، اللہ ان تمام بہنوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان تمام کے جڑنے کو ذریعہ فرما کر ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ قبول فرما لے۔ یہ دعا دے کر جاؤ، کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی بہن بہن کی نہیں ہے، کوئی بیٹی ماں کی نہیں ہے۔ یہ دعوت کے کام کی برکت ہے میری بہنوں کہ اللہ پاک ہماری محبت مقامی بہنوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ تینوں وقت کو ہمیں کھلایا، ہمیں سلایا، ہماری ساری ضروریات کا خیال رکھا، جبکہ ہماری اور ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک ایمان کا ایسا مضبوط رشتہ ہے جس کی بنیاد پر یہ بہنیں ہمارے آگے پیچھے بچھ گئی۔ تو خوب دعا دے کر جائیں۔ دوسری بات یہ ہے میری بہنوں کہ اب اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں فیصلے کرنے ہیں۔ یہ گھڑی فیصلوں کی ہے کہ ایک زندگی وہ تھی جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے ہم گزار رہی تھی، اور ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے گزاری ہے۔ دونوں زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم سب اپنی زبان سے یہ بات تو مانتی ہیں کہ یہی زندگی صحیح ہے جو اللہ کے راستے میں گزری ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھو گی مقام پر جانے کے بعد وہ اعمال کی پابندی ہمارے اندر نہیں رہیں گی۔ ہفتہ 10 دن 15 دن مہینے کے بعد نمازیں چھوٹنی شروع ہو جائے گی۔ ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد آپ دیکھو گی تسبیحات چھوٹ جائے گی، پردہ اتر جائے گا۔ یہ ہوگا کیوں کہ اللہ پاک نے ہمارے ایمان کو اسی طرح بنایا ہے کہ جب ایمان پر محنت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے،
اور جب ایمان پر محنت چھوٹ جاتی ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ ایمان ہمیں اعمال پر چلاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اعمال چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ فیصلہ کرو کہ ایک زندگی میری بہن یہ دنیا کی زندگی ہے جو ناپائیدار ہیں، وقتی ہے، عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آج منگل کا دن ہے، کل بدھ ہے، پتہ نہیں ہم بدھ کو رہیں گی نہیں رہیں گی۔ ارے آج ہم نے سورج نکلتا دیکھا ہے، پتہ نہیں ہم سورج ڈوبنے تک بھی زندہ رہیں گی نہیں رہیں گی۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میں پانی کا گلاس پینے کے لیے اٹھاتا ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میں یہ پانی پی سکوں گا۔ میں ایک لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، مجھے یقین نہیں میں یہ لقمہ نگل سکوں گا۔ یہاں تک فرمایا کہ میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں سکوں۔ یہ دنیا کی زندگی میری بہنوں ایسی ناپائیدار زندگی ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی بے وقوفی ہے کہ ہم اس دنیا کے بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی بے وقوفی ہے کہ ہم اس دنیا کی ناپائیدار زندگی کو بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی میری بہن مرنے کے بعد کی ہے، جو میری اور تمہاری موت سے شروع ہوگی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کتنے لاکھوں سال کی ہے، کتنی کروڑوں سال کی ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی بنانی ہے یا آخرت کی زندگی بنانی ہے، دنیا کی زندگی کو سنوارنا ہے یا آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سنو، جو دنیا بنانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ ان کی آخرت بگاڑ دیتے ہیں، اور جو آخرت بنانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں من کان یرید نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو دنیا کی کھیتی چاہیے آخرت کی کھیتی چاہیے؟ آپ کو دنیا کا چین سکون امن امان انعام چاہیے، آرام چاہیے، یا مرنے کے بعد کی زندگی کا چین سکون امن امان اور آرام چاہیے؟ یہ فیصلہ میری بہن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ واپس گھر جانے سے پہلے اپنے دلوں کو اس بات کے لیے تیار کرو، اپنے دلوں کو اس بات کے لیے تیار کرو، اور اپنے دلوں کو میری بہن یہ بات سمجھاؤ کہ دنیا کی زندگی یہ ان گارنٹیڈ زندگی ہے، یہاں کی نہیں بنانی، ہمیں تو اپنی آخرت بنانی ہے، ہمیں اپنی قبر بنانی ہے، ہمیں اپنی پلسرات بنانی ہے، ہمیں اپنا حشر بنانا ہے، ہمیں جنت کا داخلہ چاہیے، اور جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دنیا کے کوئی مسئلے نہیں ہیں۔
دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا کی بھوک کوئی بھوک نہیں ہے، اور دنیا کی پیاس کوئی پیاس نہیں ہے، دنیا میں کپڑوں کی کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل بھوک اور اصل پیاس اور اصل پریشانی اور اصل مصیبتیں اور اصل تنگیاں میری بہن مرنے کے بعد شروع ہونے والی، کہ جہنم کے اندر بھوک کا عذاب ہوگا، جہنم کے اندر پیاس کا عذاب ہوگا، جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، جہنم کے اندر گرمی کا عذاب ہوگا۔ اللہ پاک نے مختلف قسم کے عذابات تیار کیے ہیں، جس کا میں اور آپ دنیا میں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کیسی مشکلات ہوں گی اور وہ کیسی پریشانی ہوں گی، کہ صرف فرشتے ایک مرتبہ یوں کہیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ کیوں تم اپنی زندگی کو گنوا کر آئے ہو، اور تم کیوں اپنی زندگی کو ضائع کر کے آئے ہو؟ کہتے یہ اللہ کی بندی اور یہ اللہ کا بندہ قیامت کے دن یہ جملہ سنے گا اور افسوس کے مارے رونا شروع کرے گا اور اپنا پورا آنسو اپنی آنکھوں سے نکال دے گا، پورے بدن کا پانی آنسو بن کر آنکھوں سے نکلے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ کیوں اپنی زندگی بگاڑ کر آئے ہو؟ کہتے یہ دوسری مرتبہ رونا شروع کرے گی، اور اب پورے بدن کا آنسو نہیں، پورے بدن کا خون اس کی آنکھوں سے نکل کر بہہ پڑے گا۔ دنیا میں لوگ کہتے نا میں تو اس گھر میں خون کے آنسو رو رہی ہوں، یہ خون کے آنسو نہیں روتی، یہ تو صرف ایک فرضی باتیں ہیں، لیکن قیامت کے دن اگر ہم نے اور آپ نے اس دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا اور دنیا کی زندگی کو میری بہن منمانی پر گزار دی اور دنیا کی زندگی کو اپنے چونچلوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنے جذبات کو پورا کرنے پہ گزار دیا، تو قسم خدا کی قیامت کے دن خون کے آنسو رونا پڑے گا، اور اس دن کا خون کا آنسو کا رونا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں اپنی زندگیوں پر رحم کھاؤ، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں پر رحم کھاؤ۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے موت سے پہلے پہلے کا، اللہ پاک نے ایک چانس دیا ہے، یہ گولڈن چانس ہے، لاسٹ چانس ہے، اور ایک فائنل چانس ہے اپنی زندگیوں کو بنانے کا۔ اور اس زندگی کے اندر اللہ ایسے موقع دیتے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلی، اب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنی زندگی میں ایک ٹرن لینے کا اور اپنی زندگی کو ایک بدلاؤ پر ڈالنے کا۔ جب آدمی منزل سے آگے نکل جاتا ہے تو وہ تھکنا شروع کرتا ہے، جتنا جلدی سے جلدی واپس ہو جائیں اتنا غنیمت ہے اور اتنی آسانی ہے، ورنہ یہ بھٹکتے بھٹکتے کہیں اور نکل جائے گا۔ اس لیے میری بہن اللہ نے موت سے پہلے پہلے کا ایک موقع دیا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا، اپنی زندگی کو سدھارنے کا۔ ہمارے پیر ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے یوں کہا کہ حضرت میں توبہ کرنے آیا ہوں لیکن میری عمر 70 سال کی ہو چکی، میں نے میری زندگی کے 70 سال گناہوں میں گزار دیے ہیں، لیکن اب احساس پیدا ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کر کے ایک نیک انسان بن جاؤں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت دیر کر دی۔ پیر ذوالفقار صاحب نے کہا کہ بیٹا موت سے پہلے دیری نہیں ہوتی، موت سے پہلے دیری نہیں ہوتی، موت سے پہلے میری بہن جب آنکھ کھلے تب سویرا ہے، جب ہوش آ جائے تب سویرا ہے۔ اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانو۔ ہم صرف کچن کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اور صرف ہم اپنے بچوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔
ہمارے بھولے بھالے مرد بیچارے کمانے میں لگ گئے، ہماری عورتیں پکانے میں لگ گئی، اور مرد نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، عورتوں نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ اب بتاؤ ان دونوں کے بچوں کو زندگی کا مقصد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ وہ جب سے آنکھ کھولتے ہیں بیچارے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ابا دکان پہ کمانے میں مشغول ہے اور امی کچن میں پکانے میں مشغول ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں بس یہی کام ہے۔ اگر میں لڑکا ہوں تو میری زندگی کا مقصد دنیا کمانا ہے، اور اگر میں لڑکی ہوں تو میری زندگی کا مقصد کچن کو پکانے سے آباد کرنا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں نکل کر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا پکانا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں خاص طور پہ کہتا ہوں، دیکھو جس طرح مردوں کو قبر میں جانے کے بعد 3 سوال ہیں، ایسے عورتوں کو بھی قبر میں جانے کے بعد 3 سوال ہیں، اور جس طرح مردوں کے سامنے قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے کے بعد 5 سوال کا جواب دینا پڑے گا، ایسے ہر عورت کو قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر 5 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ اس کی تیاری کرنے کا نام ہماری زندگی، اس کی تیاری کرنے کے لیے ہماری زندگی دی گئی۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا مذاکرہ آپ کے سامنے کروں کہ اب ماشاءاللہ آپ گھر جا رہی ہیں تو سب سے پہلے تو ایک کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ ابھی سے لے کر گھر پہنچنے تک، ابھی سے لے کر یہ بات پوری ہونے کے بعد سے لے کر گھر پہنچنے تک آپ کو اپنی زبان پہ کثرت سے استغفار کرنے ہیں۔ استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس اللہ سے معافی مانگتے مانگتے اپنے گھر پہ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کے راستے میں کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کے راستے میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے ہوں، اور پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں اس کام سے محروم کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہو۔ اس کے لیے خوب اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت ڈالو اور خوب استغفار پڑھتے ہوئے گھر جاؤ۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اپنے گھر میں پہنچ کر، وہ کام میری بہنوں اپنے گھروں کی تعلیم کو زندہ کرنا۔ دیکھو جب تک تمہارے گھروں میں تعلیم زندہ نہیں ہوگی، تمہارے گھروں میں دین کے آنے کے راستے نہیں کھلیں گے۔ میری بات دھیان سے سننا، اس زمانے میں ساری بے دینی کا حقیقی علاج ہر گھر میں گھر کی تعلیم ہے۔ اس زمانے کی بے دینی کا حقیقی علاج یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اعمال زندہ ہو، ہمارے گھروں میں اعمال زندہ ہو، تعلیم زندہ ہو، اور تعلیم کم سے کم روزانہ آدھے سے پونا گھنٹہ ہو، آدھے سے پونا گھنٹہ تعلیم ہو۔ آپ کہو پونے گھنٹے تک کیا کریں گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دن فضائل اعمال پڑھیں، ایک دن منتخب پڑھیں، سارے گھر والے گول حلقہ بنا کر بیٹھیں، کتاب کو رحال پر یا تکیے پر رکھیں، ایسے وقت میں تعلیم کریں جس وقت میں گھر کے سارے مرد دکان پر سے واپس آ جائیں، کھیتوں میں سے واپس آ جائیں، رات کے کھانے سے پہلے یا رات کے کھانے کے بعد جب سارے لوگ جمع ہوں تو کتاب کو رحال پر یا تکیے پر رکھیں اور سارے کے سارے حلقہ بنا کر بیٹھیں، سارے کے سارے اپنا موبائل بند کر دیں اور سب سے پہلے فضائل قرآن میں سے پڑھ کر یا قرآن کریم کے فضائل میں سے پڑھ کر قرآن کے حلقے لگیں۔ جیسے اب جماعت میں آپ قرآن کے حلقے لگاتی ہو، ایسے گھر جا کر بھی قرآن کے حلقے لگانے۔ ابھی تک ہمارے کتنے مردوں کو کتنی عورتوں کو 2 صورتیں آتی ہے، 3 آتی ہے۔ ارے اللہ کی بندیوں، کم سے کم 10 صورتیں صحیح کر لیں۔ اگر روز ایک ایک آیت پڑھو گی نا تو 2 مہینے میں ساری 10 صورتیں یاد ہو جائے گی۔ آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا،
اب یوں کہو الرحمن الرحیم کل یاد کر کے سنا دے، دوسرے دن الرحمن الرحیم یاد کر کے سنا دی، تیسرے دن کہو اب مالک یوم الدین یاد کر کے سنا دے، چوتھے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین سنائیں، پانچویں دن اہدنا الصراط المستقیم سنائیں، چھٹے دن صراط الذین انعمت علیہم سنائیں، ساتویں دن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سنائیں۔ 7 دن میں سورہ فاتحہ یاد ہو گئی۔ ایسے 55 دن کے اندر پوری 10 صورتیں ہم کو یاد ہو جائے گی۔ 5-7 منٹ میری بہن سارے کے ساروں کا قرآن سنیں، اس کے بعد کتاب پڑھیں، جیسے میں نے بتایا ایک دن فضائل اعمال پڑھیں، دوسرے دن منتخب پڑھیں۔ منتخب میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، کنڑ زبان میں بھی ہیں، اس کو کنڑ زبان میں لے لیں، اور جو ہم گھر میں جو بچے خود کنڑ پڑھنے جاتے ہیں اسکول، ان کو پہلے سے بتائیں کہ بیٹا کل تم کو کتاب پڑھنا ہے، بیٹی کل تم کو کتاب پڑھنا ہے، وہ پہلے سے وہ کتاب کو دیکھ لیں گے تو پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ ہر نمبر میں سے ایک حدیث، روزانہ 8 حدیث پڑھ لیں، کلمے میں سے ایک حدیث، نماز میں سے ایک حدیث، علم میں سے ایک حدیث، ذکر میں سے ایک حدیث، اکرام میں سے ایک حدیث، اخلاص میں سے ایک حدیث، دعوت میں سے ایک حدیث، لایانی میں سے ایک حدیث۔ 8 حدیثیں روزانہ پڑھنا دھیرے دھیرے سمجھ کر، اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ جو جماعت میں نکل کر تم نے کیا ہے، وہ 6 صفات کا مذاکرہ گھروں میں بھی کرنا۔ نہیں آتا ہے کوئی جانکار بہن ہو ان کے پاس لکھوا لینا، اپنے گھر کے مردوں کو کہنا مول صاحب کے پاس اس کو لکھوا لو، وہ کنڑ میں پورا لکھا ہوا آتا ہے، اس کو پڑھ کر سنا دے گھر میں۔ 2-3 مہینے تک آپ پڑھ کر سناؤ گی نا تو گھر کی بچیوں کو بھی وہ 6 نمبر یاد ہو جائیں گی۔ اور پھر آخر میں میری بہن تشکیل کرو، گھروں میں تعلیم کے حلقوں میں تشکیل کرو۔ تشکیل بہت بڑی چیز ہے، تشکیل سے ذہن بنتا ہے۔ اپنے گھر کے مردوں کی تشکیل کرو 4-4 مہینے کی، چلوں کی، اپنے بچوں کی تشکیل کرو، اور خود اپنی ذات سے جیسے ابھی 3 دن لگائی ہو 2 مرتبہ اپنے گھر کے مردوں کو مردوں کی جماعت میں بھیجو، ستمبر اور اکتوبر میں، اور نومبر میں پھر تم 3 دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگاؤ، ہر سال کے 10 دن لگاؤ۔ یہ تشکیل روزانہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں مشورہ کرو کہ کل کتاب کون پڑھے گا، 6 صفات کون کرے گا۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے بولو آدھا گھنٹہ چاہیے نہیں چاہیے؟ آدھا پونا گھنٹہ اپنے گھر میں کتاب پڑھو، اس سے میری بہنوں گھروں میں دین آئے گا، بچوں میں دین آئے گا، ہمارے گھر کے مرد نماز پڑھنے والے بنیں گے، ہمارے گھر کے مرد اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے، ہماری بچیاں اللہ کو یاد کرنے والی بنیں گی۔ آج پورا دن گزر جاتا ہے، بلکہ ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، ہمارے گھروں میں کوئی حدیث پڑھنے والا نہیں، ہمارے گھروں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہمارے گھروں میں۔ یہ جو آپس کا توڑ ہے نا، ساس بہو کا جھگڑا ہے، بھابھی ننن کا جھگڑا ہے، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے گھروں میں اعمال نہیں ہے، ہمارے گھر اعمال سے ویران ہیں، اور ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے موبائل چل رہا، بچے کا اپنا موبائل، باپ کا اپنا موبائل، ماں کا اپنا موبائل، بیٹی کا اپنا موبائل، ہر ایک اپنے اپنے موبائل پہ مست ہے، اور نہ جانے کیا کیا گناہ اور کیا کیا خرافات اور کیا کیا چیزیں موبائل میں دیکھی جا رہی، جس کی نحوست ہے ہمارے گھروں میں کہ ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، مرد کما کما کے پریشان ہیں بیچارے، مگر ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اور یاد رکھنا، ضرورتیں کمانے سے پوری نہیں ہوگی،
ضرورتیں برکتوں سے پوری ہوگی، اور برکتوں کو زندگیوں میں اور برکتوں کو گھروں میں لانے کے لیے جو راستہ ہے وہ ایمان اور اعمال کا راستہ ہے، کہ جب اپنا ایمان صحیح کر لو گی، اپنے گھروں میں اعمال کو جگہ دے دو گی، اللہ خدا کی قسم تمہارے گھروں میں نہیں بلکہ تمہارے محلوں میں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ بستی والے اگر ایمان لے آویں اور اللہ سے ڈرنے لگیں یعنی گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے۔ برکتوں کو کھلوانے کے لیے گھروں کی تعلیم ہے کہ جب گھروں کی تعلیم ہوگی تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو گناہ بند ہوں گے، اور اس تعلیم کی برکت سے گھروں میں نمازیں زندہ ہو گئی اور گھروں میں اللہ کو یاد کرنے والے زندہ ہو گئے تو گھروں کے شیاطین نکل جائیں گے اور فرشتے رحمت والے ہمارے گھروں میں آ جائیں گے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار تشریف لائیں تو دروازے کے باہر کھڑے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے جبرائیل اندر آئے؟ کہا کہ نہیں، اندر میں ایک چھوٹا سا کتے کا پلہ ہے، اور جس گھر میں جانور ہوتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اس کتے کے پلے کو باہر نکالا، پھر جا کر جبرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ آج ہمارے گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں، جانوروں کی تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہم پورا دن رہتی ہیں، تو ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے اپنے گھروں میں ایک تو تعلیم کریں، دوسرا اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، بچوں کو پاک صاف رکھیں۔ اکثر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پیشاب کر دیتے ہیں اور ہماری مائیں اس پہ دھیان نہیں دیتی، وہی چڈی پیشاب والی سکھا دی اور وہی پنا دی، اس کی وجہ سے بچوں کے ذہن پر اثرات ہوتے ہیں اور ان کے ذہن کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ پاکی بہت بڑا ایمان ہے، بلکہ آدھا ایمان ہے پاکی۔ خود بھی پاک صاف رہیں، گھروں کو بھی پاک صاف رکھیں تاکہ ہماری وقت پہ نماز ہوتی رہے، ورنہ عورتوں کو یہ بہانہ مل جاتا ہے اجی وہ بچے نے گود میں پیشاب کر دیا تھا اب نماز چھوٹ گئی۔ نہیں، پیشاب کیا فوراً کپڑا بدل دیں، بدن پر اگر پیشاب لگا ہے اس کو صاف کر لیں، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھو میری بات کو، بچے اگر ہمارے گود میں پیشاب کر لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے کپڑے بدل لیں اور بدن میں جو پیشاب لگا ہے اس کو صاف کر لیں، اس کے لیے سر دھونے کی ضرورت نہیں، بال کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب غسل فرض ہیں اس وقت پورے بدن کو دھویا جائے گا، کلی کی جائے گی، ناک میں پانی ڈالا جائے گا، پورے بدن میں اس طرح پانی بہا جائے گا کہ بال برابر بھی جگہ کوئی سوکھی نہ رہ جائے، یہ تو غسل فرض میں ہے۔ لیکن بچے نے پیشاب کر دیا، کتا لگ گیا، خنزیر لگ گیا، تو ہم ناپاک نہیں ہوتے بلکہ اتنے حصے کو دھو لیں، اگر کپڑے پہ لگا ہے تو کپڑا بدل دیں، لیکن اس کے لیے نمازوں کو قضا کر دینا، اس کے لیے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا، اس کے لیے قرآن کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں۔ اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور خاص کر آپس میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ ایک عورت کے اوپر سب سے بڑا حکم جو ہے وہ جیسے میں نے اس دن بتایا پردے کا ہے۔ اب اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، 3 دن آپ لگائی ہو، آپ نے دین سیکھا ہے، اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ بغیر پردے محلے میں اور گاؤں میں پھرے۔ جو لباس ہمارا ہے اس لباس کو پہنے، غیروں کا لباس اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ساڑی، یہ چنری، یہ ہمارا لباس نہیں ہے۔ ہمارا تو لباس شلوار قمیص ہے، وہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہو، جس میں سے بدن نظر نہ آتا ہو، اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں پردے کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا کر نکلیں۔
کسی غیر مرد سے ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے لیے محرم جو ہے صرف 12 ہیں. سنو 12 ہے. 12 یا تو ہم اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں, اپنے ابا سے بات کر سکتی ہیں, اپنے بیٹے سے بات کر سکتی ہیں, اپنے بھائی سے بات کر سکتی ہیں. یہ 4 ہو گئے. دوسرے 4 ہم اپنے بھانجوں سے, بھتیجوں سے, چاچا سے اور ماموں سے بات کر سکتی ہیں. اور دوسرے 4 دادا سے, نانا سے, پوتے سے, نواسے سے بات کر سکتی. یہ 12 رشتے ہیں جو قریبی ہیں. ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ مجبوری کا درجہ ہے تو داماد سے بھی بات ہو سکتی ہے اور سسر سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن بلا ضرورت بھی ان کے سامنے آنا آج کے زمانے میں اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ زمانہ خطروں کا زمانہ ہے, یہ زمانہ گناہوں کا زمانہ ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دل صاف ہیں, ان کے دل صاف ہیں تو بات کرنے میں کیا حرج ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور وہ آنکھوں سے اندھے تھے, آنکھوں سے اندھے تھے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رہی, اٹھ کر گئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ عبداللہ آئے ہیں, تم پردہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو آنکھوں سے اندھے ہیں, ان سے کیسا پردہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ اندھے ہیں, تم اندھی نہیں ہو. وہ اندھے ہیں, تم اندھی نہیں ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت اپنے گھر تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر تشریف لائے ہوئے تھے اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے. تو اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والی عورتوں کی تعلیم کے لیے اور قیامت تک آنے والے مردوں کی تعلیم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر اپنی لڑکی سے بھی اکیلے میں نہ بیٹھا کرو. آپ بتاؤ ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے کا, اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہو جس کی پاکی کی گواہی قرآن دے رہا, کیا ان کے دل میں میل آ سکتا ہے؟ کا قسم خدا کی نہیں آ سکتا. آج ہماری عورتیں بہانہ بناتی ہے نہیں جی ہمارا تو دل صاف ہے. تو دل کیا ان کے صاف نہیں تھے؟ یہاں مسئلہ میری بہنوں دل صاف اور نہ صاف ہونے کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنے سینوں پر دوپٹہ ڈال کر رکھیں, اپنے پیروں کو زمین پر اتنی زور سے نہ مارے کہ تمہارے پیر کے پائل کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں جائے. یہ سب قرآن میں لکھا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ تمہاری زینت دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو. اس لیے میری بہنوں اللہ کا ایک حکم ہے اس کو پورا کریں, ابھی سے پابندی کریں. اپنے گھروں میں بھی ہم اپنے آپ کو اسکارف کے اندر اور اپنے آپ کو دوپٹہ اوڑھ کر رکھیں. جب اپنے کمرے میں جائیں سونے کے لیے, آرام کے لیے, تو دوپٹہ اتار سکتی ہیں, لیکن ہر وقت دوپٹہ ہمارے ساتھ رہیں جب ہم اپنے کمرے سے باہر رہیں. اور اپنے گھر کے مردوں کو بار بار اللہ کے راستے میں بھیجنے کی نیت کر کے جائیں. تو کرو گی سب انشاءاللہ. جتنی باتیں بتائی ہیں ان پر جا کر عمل کرنا, اور ابھی گھر پہنچنے کے بعد آج مغرب کے بعد ہی تعلیم کا عمل کرو, اور تعلیم کے اندر یہی باتیں سب دہراؤ کہ صبح میں دیکھو کیا بات ہوئی تھی بیان میں, اس میں یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا. جو جو یاد ہے وہ ساری باتیں آپس میں دہراؤ. انشاءاللہ یہ باتیں زندگی میں آئے گی. اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا, ہماری جماعت بھی اللہ کے راستے میں چل رہی, اللہ ہمارا سفر آسان کر دے اور عافیت کے ساتھ اللہ ہمارے سفر کو پورا کر دے, اور آئندہ سفر کے لیے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. غیب سے اللہ ہماری ضرورتوں کا انتظام کر دیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.